شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، 19 شعبان آج ہے اور 10 دن اس ماہ مبارک کے باقی ہیں کہ ہر مسلمان کو، مرد عورت کو اس کا انتظار رہتا ہے، انتظار رہتا ہے کہ رمضان آئے۔ کیوں؟ یہ تو مومن کا انتظار ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں دعا کی تھی، کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا کرتے کہ اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ تو اگر مومن اور ہم اور آپ 10 دن پہلے انتظار کرتے ہیں، 5 دن پہلے انتظار کرتے ہیں، حضور اکرم سرور کونین جو امام الانبیاء تھے، آپ نے 2 مہینے پہلے اس کی دعا فرمائی۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، ذرا غور کریں آپ کہ امام الانبیاء 2 مہینے پہلے اس کے انتظار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اگر زندگی تو نے دی ہے تو عافیت کے ساتھ وہاں خیر تک پہنچ جائے، رمضان تک پہنچ جائے۔ اتنا مبارک مہینہ۔ تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں چند منٹ جو ہیں میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جھلس جانا۔ کوئی چیز جھلس جائے اس کو رمضان کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے دھوپ سے جھلس جائے، گرمی سے جھلس جائے، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کا رمضان نام پڑا، اس مہینے کا رمضان نام کیوں پڑا؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے جب سرور کونین کی زندگی میں رمضان آیا تھا، جو روزے فرض ہوئے تھے، وہ بہت شدید گرمی تھی۔ مدینہ پاک 2 ہجری میں رمضان فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے وہ 2 ہجری میں، شعبان آیا 2 ہجری میں۔ اس کے بعد جب رمضان شعبان آنے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے، شہر رمضان الذی، اور 2 ہجری میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، 2 ہجری میں صدقۃ الفطر 2 ہجری میں واجب ہوا، 2 ہجری میں عید کی نماز، 2 ہجری میں بقرعید کی نماز، 2 ہجری میں قربانی۔ ارے بھائی عطر لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ جب آپ لوگ ایسا کریں گے، بات نہیں سنیں گے، اگر باتیں کرنا ہے اور کھیل کرنا ہے تو اوپر چلے جائیے، ہم کو دکھائی نہ دے، تب ہمارا ذہن ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اگر بات بالکل صاف ہے بھائی، اگر باتیں کرنا ہے، کھیل کرنا، اوپر چلے جائیں، ہمیں دکھائی نہیں دیں گے، ہم بات کریں گے۔ دیکھو ذہن و دماغ جو کچھ لے کے میں آیا ہوں مطالعہ کر کے آپ کو، اگر کوئی پلانے والا گلاس پانی کا دے رہا ہے اور آپ کا ذہن و دماغ ادھر ہے، ہاتھ ادھر ہے، تو آپ کے اوپر نہ دے گا وہ۔ لینے والا اور دینے والا دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے سے ہوں تب گلاس کا پانی یا ڈول الیل دے۔ تو میں تو وہ کام کر رہا ہوں کہ جو محنت کر کے آیا ہوں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے سینے میں جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب آپ سینہ ملائیں گے تبھی تو ملے گا۔ کوئی معانقہ کرے، گلے ملائے تو پیٹ ملا دے، تو یہ معانقہ صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح، گلے سینہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے سینہ بسینہ علم آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آج سینہ بسینہ علم آیا، ہم تک پہنچا ہے، ورنہ ہم لوگ کس کام کے تھے؟ 1400 سال گزر گئے، قرآن وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اس سال گرمی بہت تھی، شدید گرمی تھی، تو رمضان نام رکھ دیا گیا اس مہینے کا جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔
تو اس وجہ سے یہ رمضان پڑ گیا۔ اور دوسری بات یہ علماء نے لکھی ہے، علامہ ابو داؤد عینی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب خوب توبہ کرتا ہے، خوب اللہ سے گڑگڑاتا ہے، تو اس کے گناہ جھلستے ہیں جیسا کہ آگ میں کوئی چیز جھلس جائے۔ واہ سبحان اللہ! اس کے گناہ اس طرح جھلستے ہیں جیسے آگ میں کوئی چیز لے جائی جائے، وہ جھلس کے بالکل خاک ہو جاتی۔ کاغذ اب آگ میں دکھائیں تو تھوڑی دیر پہلے تو کاغذ تھا، وہ جھلس کے بالکل راکھ ہو کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جو چیز گرمی میں جائے گی، آگ میں جائے گی، وہ جھلس جائے گی۔ تو رمضان کا مہینہ جب بندہ خوب گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز روزہ اور تلاوت اور روزہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ جھلستے ہیں۔ کون والے گناہ؟ جو سال بھر 11 مہینے اس نے کیے تھے۔ سبحان اللہ! 11 مہینے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سب کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ ہاں ایک گناہ صغیرہ ہے، تو وہ نماز ظہر پڑھی اور ظہر کے عصر کے بیچ میں جو گناہ صغیرہ ہو گئے، چھوٹے گناہ، تو وہ نماز ہی سے معاف ہو جائیں گے، آٹومیٹک وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ موبائل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جاتی، میسیج آگے آتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ موبائل والے زیادہ لوگ ہو گئے، تو وہ ڈیلیٹ ہوتی رہتے ہیں آپس۔ اور کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں تو جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، وہ ایک نماز آئی دوسری نماز سے ختم ہو گئے۔ عصر پڑھی تو عصر پڑھ لی، اور مغرب تک پھر گناہ کوئی ہو گیا صغیرہ، تو اب وہ مغرب پڑھے گا تو ختم۔ اس طرح صغیرہ گناہ معاف ہوتے۔ صدقہ دے دیا تو ختم، ماں باپ کی خدمت کر دیا تو ختم، کسی سے خوش کر دیا کسی کو، ختم ہو گئے۔ تو اس طرح صغیرہ گناہ ختم ہوتے۔ تو یہ تو ایسے ہی ڈیلیٹ ہو گئے۔ کچھ گناہ کبیرہ جو توبہ کرنی پڑتی، گناہ کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت سے۔ گناہ کبیرہ مومن سے ہونا، اگر ہو گیا تو توبہ کرے، تو توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتے۔ تو رمضان میں جو توبہ ہوتی ہے، وہ پورے سال میں توبہ اتنی اچھی نہیں ہو پاتی۔ بھائی رمضان آپ نے پورے سال میں توبہ کی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس کے بعد نماز غائب کر دی، تو ایک گناہ تو توبہ کر لی، دوسرا گناہ لٹ گیا آپ کے اوپر۔ ایک گناہ کی توبہ ہوئی، اور دوسرا گناہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ تو ایک گناہ سے آپ نے توبہ کی، کسی عورت کو دیکھ لیا، مسجد میں آئے، اللہ میاں گناہ ہو گیا، غلط آنکھ اٹھ گئی، اے اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، اور آپ نے نماز چھوڑ دی، تو ایک گناہ تو معاف ہو گیا، دوسرا لگ گیا آپ کے اوپر۔ تو یہ سال بھر اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نماز بھی چلتی رہتی ہے، ساری چیزیں بہترین چلتی ہیں، گاڑی چلتی جم کے۔ پھر آپ ایکسیلیٹر میں پیر دھریے اور جم کے پہلا گیئر، دوسرا گیئر، چوتھے گیئر میں گاڑی چلتی۔ کسی کی نماز نہیں چھوٹتی رمضان میں، کسی کی تلاوت نہیں چھوٹتی، روزہ بھی نہیں چھوٹتا۔ وہ بدنصیب ہیں جو روزے سے محروم ہو جاتے، ان کو کہا جائے گا بدنصیب، محروم، جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ چھوڑ دے۔ تو ایک بات تو یہ کہ رمضان کا جو نام پڑا ہے وہ اس وجہ سے کہ گناہ جھلس جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں سادی بات کر رہا ہوں، بیان نہیں ہے یہ۔ تو گناہ جھلستے اس لیے رمضان اس کا نام رکھا گیا۔ اللہ رمضان سے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں لائے مہینہ؟ کیوں لائے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اللہ رمضان سے چلو گناہ گھڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لایا کیوں اللہ تعالیٰ؟ کیوں یہ مہینہ ہم کو دیا؟ کسی امت کو نہیں دیا۔ کتنی امت آئیں؟ 1,24,000 1,23,999 امتیں، ان کو نہیں ملا، اور ایک امت کو، آخری امت کو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ کیوں دیا؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت سب سے تھی۔ باپ کو سارے بیٹوں سے محبت ہوتی، لیکن کسی بیٹے سے زیادہ ہوتی۔ حضور اکرم امام الانبیاء کی 11 بیویاں تھیں، ساری بیویوں سے محبت تھی، لیکن ایک عائشہ ہے کہ زیادہ تھی۔ تو محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، کمی و زیادتی کو، ہے کہ نہیں؟ تو محبت زیادہ تھی اللہ کو اس امت سے۔ ایک مہینہ رمضان کیوں دیا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔
ذرا سنیں، غور سے سنیں. اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں، ان کا کام کھانا پینا نہیں ہے، کچھ نہیں کھاتے. اللہ نے کھانے کو بالکل لاک کر دیا، ان کا لاک ڈاؤن. نہ پیتے ہیں، وہ پیتے بھی نہیں ہیں. دو باتیں ہوئی. نہ ان کے بیوی ہے، کیا نہیں ہے؟ بیوی بھی نہیں ہے. تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہیں. یہ تینوں چیزیں انسان کو، کھانا جب پیٹ بھرے گا پیے گا خوب، پینے میں شراب پیے گا اور خوب پیٹ بھر لے گا تو کیا چاہے گا؟ شباب چاہے گا. کباب جب کھائے گا تو کیا چاہے گا؟ شباب. سمجھتے ہیں جتنے خبیث انسان دنیا میں ہیں وہ پیٹ خالی پیٹ میں بدکاری نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے. جب بھر پیٹ ہو جاتا ہے خوب شراب اور کباب پیتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ عورت کی طرف جاتے ہیں. ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جب پیٹ بھرے گا تو کیا چیز چاہے گا؟ عورت کی طرف بھاگتے ہیں. تو زنا، بدکاری، عیاری سب کچھ کرتے ہیں وہ. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. پیٹ بھرنا، پینا، ڈرنک، ایٹنگ اور ڈرنکنگ، اور سلیپنگ، سونا سمجھتے ہیں عورت. تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو گناہ. تو فرشتے اس سے محروم. فرشتوں، اب جب فرشتوں کو بالکل لاک کر دیا گیا تو فرشتے کون سی مخلوق ہو گئے؟ اللہ کی معصوم مخلوق ہو گئے. کون ہو گئے؟ اللہ کی معصوم. نہ وہ گناہ کرتے. لا یعصون اللہ. قرآن کریم نے کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ ایک ذرہ برابر گناہ نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں فرشتے. اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ فرشتے. تو فرشتوں کی تین صفتیں ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہے. اس لیے وہ اللہ کی معصوم مخلوق. جب معصوم مخلوق ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے وہاں؟ ارے بولو بھائی، کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی. آسمان پہ ہیں تو آسمان پہ پورا آسمان رحمت سے بھرا ہوا. پہلے آسمان، دوسرا، ساتوں آسمان تک رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. جب جہاں، اچھا یہ تو آسمان کی بات ہوگی. دنیا میں جہاں فرشتے رحمت کے اترتے ہیں تو کیا ہوتی؟ وہاں کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. مسجدوں رحمت کی جگہ ہے، اس لیے کہ فرشتے اترتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شب قدر رحمت کی اس لیے ہو گئی کہ رحمت قرآن نازل ہوا اور رحمت کے فرشتے اترتے. اس لیے کیا حکم آیا؟ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، صحیح حدیث کی روایت. حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ فرشتوں کو مت روکو اپنے گھر میں آنے سے. گھر میں آنے سے مت روکو فرشتوں کو. رحمت کے فرشتے. اور دو چیزوں سے نہیں آتے ہیں، یا تو کتا کسی گھر میں پلا ہو اور یا تصویر لٹکی ہو تو فرشتے رحمت کے نہیں آتے. حضور نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ رحمت لے کر آتے. تو کوئی گھر میں اگر کوئی رحمت کا فرشتہ آ گیا گھر میں تو کوئی بیمار پڑا تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. کسی کے ٹینشن ہے تو ٹینشن، کیونکہ رحمت جہاں آئی تو زحمت کیا ہو گئی؟ چلی گئی. یہ ایک حادثہ ہے بھائی. ظاہر ہے آگ جل رہی ہو اور پانی جہاں آیا تو کیا ہو گیا؟ آگ جلے گی، اس میں بجھ جائے گی. تو رحمت جہاں آئی وہ زحمت چلی گئی. تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جہاں آئیں گے زحمت ختم ہو جائے گی. بات سمجھ لو تو بہت اچھی بات ہے. تو فرشتے اللہ کی جو مخلوق، معصوم مخلوق ہیں، یہ تین صفتیں ان کی ہیں. کیا صفتیں؟ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ ان کے بیوی ہے. اور روزے کی صفت کیا ہے روزہ دار کی؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ تین چیزیں نہ کرے بندہ، نہ کھائے، نہ پیے اور نہ بیوی سے ملے. تین چیزوں کا نام روزہ ہے. اور کب سے؟ صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ تین کام نہ کرے اس کا روزہ ہو گیا. نہ کھائے اور نہ پیے اور نہ بیوی سے ملاقات کرے. یہ تین چیزیں. تو اللہ رب العالمین یہ تین چیزوں کا حکم دے کر، یعنی روزہ رکھوا کر، اس امت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت کم
سے کم 1 مہینہ کے لیے فرشتوں کی صف میں داخل ہو جائے، رحمت والی امت بن جائے، فرشتوں کی صفات اس کے اندر آ جائیں، یہ گناہ چھوڑ دے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے اغلقت الجنت اغلقت الابواب الجنہ اغلقت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا افتحتی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، واغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے لاک کر دیے گئے۔ 1 مہینہ جہنم کے دروازے لاک، بند، تالا لگا دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آؤ، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے۔ ابھی شب برات آئی تھی، ہم نے اپنے گھروں کی لبانوں سے دھونی دی تھی، جنت کی دھونی مشک عنبر سے ان سے دی جاتی۔ ہاں، کیوں؟ اب اللہ اس لیے دیتا ہے میرے بندے روزہ رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تراویح سن کر کے، تہجد پڑھ کر کے، اشراق پڑھ کر کے، اوابین پڑھ کر کے اور روزہ رکھ کر کے یہ میرے دربار میں آئیں گے، یہ ان کے اعمال آئیں گے تو جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ کر، بڑے بڑے شیطانوں کو زنجیریں میں باندھ کر کہاں؟ سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے۔ یہ سب اللہ کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ ارے بھائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ کے لیے کر رہا ہے یہ کہ آپ فرشتوں کی صفت اپنے اندر لے آئیں، اپنے اندر 1 مہینہ رحمت بٹور لیں۔ اللہ کے محبوب بندے، جیسے محبوب فرشتے ہیں اللہ کے، کہ وہ 1 منٹ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ 1 مہینہ چاہتا ہے کہ میرے بندے محبوب بن جائے میرے، اس لیے رمضان دیتا ہے، تراویح دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ کرو میرے بندو، آؤ، میری رحمت کھلی ہوئی ہے، آؤ، جنت تمہارے لیے دھونی دی جا چکی ہے، خوشبو سے معطر کر دی گئی ہے، آ جاؤ۔ اب اگر 3 چیزیں چھوڑ دینا، ابھی کچھ کرنا نہیں، صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی سے ملنا، یہی تمہارا روزہ اور یہی فرشتوں کی صفت ہے۔ اب اگر تم کہو گے نہیں اللہ میاں ہم کھائیں گے ضرور، ہم ہوٹل آباد کریں گے، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھیں گے، تو جاؤ بھائی، جہنم تو تمہاری کھلی ہوئی ہے، بند ہو جائے، ابھی تو 1 مہینہ بند ہے، بعد میں پھر کھل جائے گی، جاؤ جہنم۔ قبر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، حشر کے میدان میں حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، جاؤ کھاؤ پیو، کون روکے گا؟ نہ تمہارے اماں بھی کیسے کہیں گی، رو کر بیٹھ جائیں گی، ابا بھی تمہیں سمجھا کر بیٹھ جائیں گے، مولانا صاحب بھی تقریر کر کے ختم کر دیں گے، تمہاری مرضی ہے، تم جہنم قبر کے عذاب کو مول لے رہے ہو یا حشر کے عذاب کو، اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے عید کے بعد پھر کھل جائیں گے، جاؤ جہنم میں۔ اگر تم نے ہوٹلوں کو آباد کیا، مولانا صاحب کیا کریں، طبیعت بہت خراب، ارے بھائی 11 مہینے تو خوب طبیعت اچھی رہی، 1 مہینہ طبیعت خراب ہو گئی، یہ بہانے بازی کس لیے ہے، کن کے لیے ہے؟ آپ مولانا صاحب کو تو سمجھا دیں گے طبیعت خراب ہے، اللہ میاں کو سمجھا پائیں گے؟ اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کیا آپ ان کو سمجھا پائیں گے؟ نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی، ہوٹل آباد کرو تو کرو، جاؤ کھاؤ پیو، کوئی روکنے والا نہیں، مولانا صاحب سمجھا دیں گے۔ اللہ کی کھلی نافرمانی ہوگی، کیوں؟ اللہ تمہیں رمضان دے رہا ہے، آؤ۔ اچھا ایک بات سمجھ لو، کوئی شخص دعوت آپ کو دیتا ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام اس کے یہاں ہے، آپ دعوت پہ گئے تو ٹھیک ہے، بہت خوش ہوگا وہ، نہیں گئے تو چلو، ایک زندگی میں ہو گیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ شادی ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، چلو 60 سال کی زندگی، اللہ 60 رمضان آئیں گے، کتنے رمضان آئیں گے؟ 65 سال تم کو بلا رہا تھا، 65 سال تم نہیں آئے، 65 سال سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزے کا حکم اور رحمت کے اپنے سائے میں لینا چاہتا تھا، تم 65 سال بھی اللہ سے دور رہے، تم سے بڑا بدنصیب اور تم سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہوگا؟ ارے ایک دن ہمارے ہاں کوئی بلائے نہ آئے دعوت پہ، 2 دن 2 مرتبہ نہ آئے، تیسری مرتبہ ہم کہیں گے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری دعوت نہیں کھاتا۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کچھ فرشتے آئے انسان کی شکل میں، جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے، اور بڑے خوبصورت نوجوان بن کر آئے تھے، تو پہلے اللہ کا حکم تھا میرے بندے ابراہیم کے ہاں جاؤ،
پہلے وہاں کچھ بیٹھو اس کے بعد جانا۔ تو جب آئے تو سمجھے ابراہیم علیہ السلام یہ مہمان ہیں، جلدی سے بکرا ذبح کروایا، اور بیوی سارہ تھیں، امی جان سائرہ تھیں، انہوں نے جلدی سے بھنا، کچھ سالن بنایا، کچھ بھنا ہوا لے کر حاضر ہوئی۔ جب ان کے سامنے رکھا گیا تو یہ ہاتھ کھینچ رہے، ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ مہمان ڈھونڈ کر جب کھانا کھاتے دوپہر کا یا شام کا تو مہمان کو تلاش کر کے دسترخوان پہ لاتے تھے، تب کھانا کھاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ تو مہمان ڈھونڈ کر کھاتے تھے، اور ہم مہمان کو دعا کرتے اللہ میں مہمان نہ آئے ورنہ کیا ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا دسترخوان پہ۔ نہیں میرے دوستو، مہمان اللہ کی نعمت ہے۔ مہمان اگر کوئی آ جائے تو یہ نعمت ہے، اس کے لیے جو کچھ کر پاؤ کر ڈالو، جو کچھ کھلا پاؤ کھلا ڈالو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اب آپ یہاں اللہ کے مہمان ہو کر آئے مسجد میں، تو کیا اللہ آپ کو خالی کر دے واپس دے گا؟ ذرا غور کریں۔ مہمان، اچھا ایک چیز اور عادت خراب ہو گئی، اللہ اپنے مہمانوں کو جلدی بلاتا، جمعے میں جلدی آیا کرو، خطبے سے پہلے آیا کرو تاکہ ہماری لسٹ میں نام آ جائے مہمان، اور ہم آتے دیر میں، اور مہمان بھی میزبان کے ہاں آج ماحول کیا الٹا ہے، جتنی دیر میں پہنچو گے اتنا ہی اچھا میزبان کے لیے۔ نہیں میرے دوستو، جب کوئی مہمانی کوئی بلائے دعوت دے تو جلدی پہنچا کرو۔ اب بارات بلاتا ہے، بیچارے بارات دو کتنی دیر میں پہنچتے، کتنی ٹینشن لڑکی والوں کو ہوتی، ارے بارات جلدی آ جائے، اس سے چھٹی مل جائے، بیچارہ وہ اتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ اور ہم ہیں بارات کب لے کے جاتے ہیں؟ ارے ظہر آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، لڑکی والا لڑکے والا، دلہا میاں بیچارے پھول ان کے سوکھے جا رہے ہیں سہرے کے، لیکن لوگ ہیں کہ آ نہیں رہے ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ اب آ گئے، 2 مرتبہ کہلوایا، 3 میں اتنے ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اول تو بارات دیکھو ہے ہی نہیں، صاف بات، بالکل صاف واضح، بارات شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ چند لوگ گئے اور نکاح کر کے لے آئے۔ ایک بات آپ کو عرض کر دوں، ایک بزرگ اللہ والے ہیں شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، اس پہ یہ بات آ گئی، انشاءاللہ سن لے واقعہ۔ تو وہ پہلے بادشاہ تھے، اس کے بعد جب اللہ کی محبت آئی تو انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی، فقیری میں آ گئے، اللہ کے محبوب بندے بن گئے، اتنی عبادت کی۔ تو ان کی ایک لڑکی تھی، ظاہر ہے بادشاہ جب تھے تو لڑکی بھی شہزادی ہوگی، خوبصورت اور خوبصورت دونوں باتیں تھیں، خوبصورت بھی تھی خوبصورت بھی تھی۔ اور ہم کیا ڈھونڈتے ہیں شادیوں میں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں خوبصورت بھی ہو، ارے سیرت چلو کوئی بات نہیں، لیکن مال ضرور ہو، ہمیں گاڑی ضرور ملے۔ آج بہت سی اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں لڑکوں والوں کی طرف سے کہ لڑکی والوں کو گناہوں پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قرضہ لے کر چوری کر کر ان کا دہیز پورا کریں اور گاڑی دیں، اس کے بعد کیش دیں، اور یہ گناہ اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے کہ وہ لڑکی جا کے سوسائڈ کر لیتی ہے۔ کتنا بڑا، کن لوگوں نے کرایا؟ اس لڑکی سے سوسائڈ کرایا، اس کو جہنم میں پہنچایا، اور خود بھی لڑکے والوں نے کرایا، خود بھی جہنم جا رہے اور لڑکی کو بھی جہنم پہنچایا، کیونکہ جو خودکشی کرے گا اسلام میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، لڑکی دیکھو تو لڑکی کی سیرت دیکھو، سورت مل جائے تو اس کا شکر ہے، اگر سیرت کے ساتھ صورت مل گئی تو اس کا شکر ہے، لیکن صرف مال تم نے دیکھا، مال کتنا ملے گا؟ جو لڑکے کی بہنیں تھیں وہ بھی مال دیکھ رہی، بلڈنگ ان کی ہے تو کم سے کم 4 پہیہ تو ملے گی، 8 پہیہ ہوتی تو وہ بھی تصور کر لیتی، لیکن 8 پہیہ کی کوئی گاڑی نہیں ٹرک کے علاوہ، تو مسئلہ ہے کہ 8 پہیہ کی ہوتی تو 4 پہیہ کا تصور کر لیا۔ نہیں میرے دوستو، ایک ایمان والا کیا دیکھتا؟ حضور نے فرمایا لڑکی دیکھو تو سیرت دیکھو، سیرت کہ وہ نماز پڑھتی، اس کے ماں باپ نمازی ہیں، اس کا وہ نمازی ہے، قرآن پڑھتی ہے، وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے عادات اچھے ہیں، بات بسم اللہ نکاح ہو گیا۔ میں بتاؤں، میری ممانی تھی لکھنؤ میں ننیال، تو میری منجلی ممانی تھی، 3 ماموں ہیں میرے، سب انتقال کر گئے، تو منجلی ممانی میرے نانا جو تھے قاری عبدالغفور صاحب بڑے عالموں میں سے تھے اور فرنگی محل سے فارغ تھے اس زمانے کے، بڑھاپے تک 5 پارے قرآن سنایا ہے، اور قرآن سن لے آدمی کہ اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے میرے نانا۔
تو مولانا منظور نامی رحمۃ اللہ علیہ تھے بہرائچ کے، جو بہرائچ میں ایک مدرسہ ہے نور العلوم بہت بڑا، ان کا قائم کیا ہوا ہے۔ تو میرے ممانی کے وہ والد تھے، انہوں نے جب سنا کہ قاری عبدالغفور صاحب ایک لکھنؤ میں ہیں، بڑے عالموں میں ہیں، بڑے اچھے میرے نانا، تو وہ بیچارے آئے اور ملاقات کی۔ میرے ماموں کو دیکھا، ماموں میرے حافظ ہو گئے تھے، کالے کلوٹے، بہت رنگ صاف نہیں تھا، سانولا رنگ تھا ماموں کا، اور حافظ ہو گئے تھے۔ میرے ماموں کو دیکھا اور اس کے بعد طے کر دیا، کہنے لگے مولانا منظور، جس کو آپ ایک کتاب بھی کئی لکھی ہیں، آپ وہ قاعدہ پڑھتے ہیں مفتاح العربیہ کے نام سے، وہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے مولوی عبدالغفور، اب آنے کی کسی کو ضرورت نہیں، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، ایک آنے کی چٹھی بھیج دینا کہ میں فلاں دن چند لوگوں کو لے کر نکاح کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی کہ اے مولوی عبدالغفور، اب آنے کی ضرورت نہیں کسی کو، عورتوں کو یہ آئیں فلاں آئیں، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، لڑکی بھی، ہم آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ تو کہا بس آپ نکاح کے لیے آئیے گا، چند لوگ، چٹھی بھیج دیجیے گا کہ فلاں دن آ رہے، ہم نکاح کر دیں گے۔ تو نانا نے چٹھی لکھی اور اس کے بعد نکاح، اور ہماری ممانی ماشاء اللہ چاند کا ٹکڑا۔ تو اس طرح اللہ والوں کے نکاح۔ تو شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی لڑکا ملے، اور لڑکا وہ تلاش کرتے تھے کوئی نیک دیندار ہو، یہ نہیں تھا کہ مال والا ہو، یہ ہو، کیا کرتا ہے، جاب میں ہے کہ نہیں ہے، اس کا بزنس بڑا ہے کہ نہیں ہے، نہیں، کوئی اللہ والا ہو، نیک لڑکا ہو۔ تو نیک لڑکے کا معیار تھا جو نماز، سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق لباس۔ ایک لڑکا مسجد میں مل گیا شاہ شجاع کرمانی کو، اور اس کے بعد انہوں نے سلام کے بعد دعا خیر خیریت، وہ بھی نہیں پہچانتا تھا یہ شاہ شجاع کرمانی ہے، اور یہ اس کو پہچان گیا، ایک لڑکا غریب ہے، وہ غریب، اس کا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، ماں باپ انتقال کر گئے تھے۔ بات چیت ہونے لگے، پوچھا بیٹا کیا تمہارے کوئی کیا بزنس ہے؟ کہا حضرت مزدوری کرتے ہیں بس۔ کہا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو لڑکی نے کہا، اس نیک انسان بندے نے کہا مجھ سے شادی کون کرے گا، میں پھٹا پھٹا آدمی ہوں، میرا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، کون شادی کرے گا؟ تو بات ہوتی کرے کہ اگر شاہ شجاع کرمانی اپنی بیٹی کے نکاح تم سے کریں، ارے کہنے لگے بڑے میاں آپ مذاق کر رہے، کہیں شاہ شجاع کرمانی ہو، کہیں میں گنگو تیلی، یہ کیا؟ تو بہت ہوتے کرتے بات کہا میں ہی شاہ شجاع کرمانی ہوں، اور میں نے تم کو دیکھ کر تمہاری سنت کا جو لباس، سنت کا طریقہ، سنت کی نماز دیکھ کر میرا ارادہ کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ تو بہرحال بات ہوتے ہوتے راضی ہو گیا۔ وہی مسجد میں نماز کا وقت آیا، روک لیا لڑکے کو، یہ اپنی بیٹی سے اجازت لے کے پہلے ہی آ چکے تھے، آلریڈی اجازت ہوتی ہے، ماں باپ کو اختیار ہے، ولی ہوتا ہے وہ، لہذا آئے مسجد میں، چند لوگوں کو نماز میں کہا رک جاؤ بھائی نکاح ہے، نکاح پڑھا دیا، اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد بیٹی سے کہا نقاب اوڑھ لو، تمہارا میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے نقاب اوڑھا، اس کے بعد یہ جناب والا شوہر کو لے کر گئی ہیں، حالانکہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا، کہا میں اجازت لے کے، آپ فکر نہ کریں، بھائی شہزادی تھی۔ تو جیسے ہی اب لے کے جا رہے ہیں، رخصتی دیکھو ہو رہی ہے، رخصتی کیسے ہو رہی، ایک لڑکا ہے ایک عورت ہے، اور وہ خود والد ہیں، بس یہ رخصتی ہے۔ ہمارے یہاں روحا دوہٹ، اور یہ مالا وہ مالا، اور وہ ہار اور وہ فلا، اور اتنا مجمع عورتوں کا، اسی میں نوجوان گھسا ہوا ہے، یہ سب نہیں تھا، ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہوئی وہ لڑکی، تو کہنے اپنے ابا سے کہنے لگی ابا جان آپ نے کہاں میرا نکاح کر دیا؟ کیوں؟ دیکھا کہ گھڑا ایک ہے پانی کا، اس پر سوکھی روٹی رکھی ہوئی۔ تو اس لڑکے نے کہا حضرت شاہ صاحب سے کہ آپ سے کہا تھا کہ بیٹی سے اجازت لے لینا، اور بیٹی مجھے کیا ٹوٹا پھوٹا گھر میں داخل ہوئی پسند نہیں کرتی۔ تو لڑکی نے کہا نہیں، میرے ابا نے کہا تھا ایسے لڑکے سے، ایسے دیندار اور ایسے اللہ والے سے نکاح کروں گا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھائے گا، دوسرے ٹائم کا اللہ پر چھوڑ دے گا، اس کو رکھے گا نہیں، وہ زاہد ہوگا، تقوی والا ہوگا، اور آپ کے گھڑے پہ سوکھی روٹی رکھی ہوئی، اس کا مطلب آپ بچا بچا کے کھانا رکھتے ہیں۔ میرے ابا نے یہ کہا تھا۔ تو اس لڑکے نے کہا میرا روزہ کل تھا، میں کل روزے تھے تھا، میں روزہ رکھتا ہوں، سوکھی روٹی سے افطار کیا تھا، جو بچ گئی تھی میں نے سوکھی روٹی رکھ دی تھی۔ تو اس طرح لڑکا ہو اور یہ لڑکی ہو تو پھر اللہ اولادیں کو دیتا ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، بختیار کاکی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو روزہ اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے ایک
بننے کا، ایک اپنے ضمیر کو صاف کرنے کا، تقویٰ کا، اور فرشتوں کی جو صف ہے اس فرشتوں کی پاکیزگی میں رحمت آنے کا اللہ نے روزے ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی نوجوان، مرد، بوڑھا، روزہ فرض ہو گیا تو روزہ رکھے، بچے بھی روزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔